میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ایمان مر جائے گی یا پھر ایکسیڈنٹ کے بعد ایمان تو زندہ رہے گی لیکن اسے جاب چھوڑنا پڑے گی اور مہک کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور آنے والی ایپیسوڈز میں ہمیں کون سی خوشخبری ملنے والی ہے؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے، اور آج کی ایپیسوڈ میں کچھ غلطیاں تھیں وہ بھی ریویو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اردو ٹی وی ڈراماز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، مہک تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ایمان جاب چھوڑ دے، اور لگتا ہے کہ مہک کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہونے والی ہے، جبکہ مہک نے جب ایمان سے ڈائریکٹ اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا تو ایمان نے مہک سے صاف کہہ دیا تھا کہ ابو نے آپ کو اس گھر کے معاملات سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، میرے ذاتی معاملات میں عمل دخل نہ کریں تو ہی بہتر ہے۔ لیکن ایمان جو اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کرتی ہے، نہ ٹھیک سے نیند پوری کرتی ہے، تو اتنی ایگزاسٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب آفس سے نکلتی ہے تو اس کا اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ جمع ہو کے ایمان کو ہاسپٹل تک پہنچا دیتے ہیں، اور جب ہاسپٹل سے شاہویر کو کال آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ایمان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو شاہویر کہتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، پلیز مجھے بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو ہاسپٹل والے بتا دیتے ہیں کہ وہ اس وقت جنرل ہاسپٹل میں ہے۔ اب شاہویر جب پریشانی میں گھر سے نکلے گا تو گھر کے باقی افراد بھی کافی پریشان ہوں گے سوائے مہک کے، اور وہ تو اسی بات کو بہانہ بنا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آصف صاحب سے کہے گی کہ اسی لیے تو میں چاہتی تھی کہ ایمان جاب چھوڑ کے گھر پہ اور اپنی صحت پہ اور شاہویر کے ساتھ اپنے رشتے پر توجہ دے۔ اب دیکھا نا اس نے اپنی ضد پوری کر کے کتنا بڑا نقصان کر لیا، لیکن فبیہہ کو اچھے سے پتا ہے کہ مہک یہ سب کیوں کہہ رہی ہے اور وہ ایمان کی جاب سے کتنی حاسد ہے۔ ایک طرف تو ایمان سے منتھلی گھر کا خرچ بھی لیتی رہتی ہے اور اس کی جاب کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے۔ ویسے مہک کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ گھر کا خرچ چلانے کے لیے خود تو کوئی پیسے ڈالتی نہیں، اس کا شوہر بھی تھوڑے سے پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے، اور ادھر ایمان سے بھی پیسے لوٹ رہی ہے اور ادھر شاہویر سے الگ سے پیسے لوٹ رہی ہے۔ بہرحال اب مہک جب دیکھتی ہے کہ ایمان تو ہاسپٹل میں ہے جبکہ رات کا کھانا تیار کرنا ہے، تو ایک دفعہ پھر فبیہہ پہ حکم چلاتی ہے اور اسے جلدی جلدی رات کا کھانا تیار کرنے کا کہتی ہے۔ فبیہہ جو پہلے ہی اپنا کیس آصف صاحب کے سامنے پیش بھی کر چکی ہے اور ان کا فیصلہ بھی سن چکی ہے، تو اب مہک کا کوئی حکم ماننے والی نہیں۔ مہک کو یاد دلاتی ہے کہ ابو نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی کسی سے کام نہیں کہے گا، سب اپنی مرضی سے کام کریں گے، میں اپنے حصے کا کام کر چکی ہوں اور اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاروں گی، اگر آپ کو اتنا ہی فکر ہے رات کے کھانے کی تو آپ خود تیار کر لیں، آپ تو میرے اوپر ایسے حکم چلاتی ہیں جیسے میں آپ کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ فبیہہ کی چلتی زبان دیکھ کر مہک کو اندر تک آگ لگ جاتی ہے اور اسے غصہ بھی بہت آتا ہے کہ کیا ضرورت تھی ابو کو یہ کہنے کی کہ آج کے بعد کوئی کسی سے کام نہیں کہے گا، کیونکہ مہک تو بڑی خوش تھی فبیہہ اور ایمان پر اپنی حکمرانی کر کے۔ دوسری طرف آصف صاحب جیسا کہ سہیل بھائی کے کہنے پہ اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہیں کہ سہیل بھائی دکان کو پھر سے بیچنا چاہتے ہیں اور مجھے آفر کی ہے کہ اگر میں وہ دکان واپس خرید لیتا ہوں تو وہ تھوڑے کم پیسوں میں بھی وہ دکان مجھے واپس دینے کو تیار ہیں، جس پہ تینوں بیٹے آصف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ابو اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن آصف صاحب اپنے تینوں بیٹوں سے کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کی نیت کر لے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن تینوں بیٹوں کی خاموشی پہ آصف صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹے اپنے پیسے انویسٹ کرنے کو تیار نہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ تینوں بھائی جب بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے، جبکہ شاہویر اپنے دونوں بھائیوں سے کہتا ہے کہ ابو چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے کام کریں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں۔ یہیں پر تینوں بھائی فیصلہ کریں گے کہ ابو نے جو ہمارے حصے دکان میں سے ہمیں دیے تھے، اگر ہم تینوں اپنے حصے ملا کے وہ دکان واپس خرید لیں تو ایک طرف ابو بھی بہت خوش ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہم تینوں بھائی مل کے پہلے کی طرح ابو کے ساتھ اسی دکان پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ تینوں بھائی اپنے اپنے حصے بھی جمع کریں گے اور جو کمی بیشی ہوگی اس میں ایمان بھی پارٹیسپیٹ کرے گی،
اور یہ سب مل کے جب آصف صاحب کو سرپرائز دیں گے کہ وہی دکان جو آصف صاحب نے بیچی تھی دوبارہ سے ان کے پاس واپس آ چکی ہے، تو آصف صاحب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو برس پڑیں گے اور سوچیں گے کہ کاش امبر دنیا میں ہوتی تو آج اپنے تینوں بیٹوں کے لیے کتنا خوش ہوتی۔ اور ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ شاہویر ایک دفعہ پھر ماہنور کو یاد کرتا ہے اور المیر سے کہتا ہے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم نے بھی محبت کی شادی کی، لیکن گھر والے تم سے بھی راضی ہیں اور تمہاری بیوی کو بھی دل سے بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا، لیکن میں نے ماہنور سے شادی کی تو گھر میں جیسے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اور جب المیر کہتا ہے کہ شکر ہے تم نے اس ماہنور جیسی لڑکی کو گھر سے نکال دیا، تو لگتا یہی ہے کہ شاہویر کو المیر کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، چاہے ماہنور جیسی بھی تھی، لیکن یہی لگتا ہے کہ آج بھی شاہویر کے دل میں اس کی محبت زندہ ہے۔ اور ویسے امبر بیگم اور ماہنور اور اس کی ماں رخسانہ کو ایک ساتھ ڈرامے سے نکال کے ڈرامے کی سٹوری کو کافی بور کر دیا ہے۔ اب مزہ تبھی آئے اگر ماہنور شاہویر کی زندگی میں واپس آ جائے، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ماہنور جب یہاں سے جائے تو اس کی طبیعت سچ میں خراب ہو، اور جب رخسانہ اسے ہاسپٹل لے کے جائے تو پتہ چلے کہ ماہنور ماں بننے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ پریگننسی میں طلاق ہوتی ہی نہیں۔ اب ماہنور جب شاہویر کو آ کے یہ خوشخبری سنائے، ساتھ ہی اپنے کیے کی معافی مانگے اور وعدہ بھی کرے کہ میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ جتنی غلطیاں کرنی تھی کر لیں، لیکن شاہویر میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ اور اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ خوشی خوشی گزارنا چاہتی ہوں، اور اب جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تو شاہویر ہو سکتا ہے کہ ماہنور کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر لے، جبکہ ایمان تو اب شاہویر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ فیصلہ کر چکی ہے کہ شاہویر میرے لیے صرف زاویار کا باپ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اور جیسا کہ ایمان کو بھی شاہویر کے اس طرح ماہنور کو طلاق دینے پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اگر ماہنور نے غلطی کی ہے اور اسے اس کی اتنی بڑی سزا ملی ہے تو غلطی تو شاہویر نے بھی کی ہے، تو پھر شاہویر کے لیے بھی کوئی اسی طرح کی سزا ہونی چاہیے۔ تو لگتا یہی ہے کہ ماہنور کے شاہویر کی زندگی کے واپس آنے پہ ایمان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بلکہ خوشی ہوگی۔ تو بات کریں گے آج کی ایپیسوڈ میں چند غلطیوں کی، جب تسلیم فبیہہ کو کال کرتی ہے اور بند کرتے ہوئے کچھ ایسا کہتی ہے کہ ہمارے زاویار کا خیال رکھنا، تو لگتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہے کہ فبیہہ کے بیٹے کا نام زاویار نہیں بلکہ ارحم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زین کے بارے میں تو نہ فبیہہ نے کوئی تذکرہ کیا نہ تسلیم نے، کیا تسلیم اپنے چھوٹے بیٹے زین کو یکسر ہی فراموش کر چکی ہے؟ دوسری طرف ایپیسوڈ 1 سے لے کے ابھی تک تو یہی پتا تھا کہ المیر سب سے چھوٹا بھائی ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ میں المیر اور شاہویر جب صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو المیر کہتا ہے شاہویر سے کہ تم سب سے چھوٹے ہو اور میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ تو ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور کوئی بات نہیں، رائٹر سے اتنی سی غلطی تو ہو ہی سکتی ہے، ویسے ہی تھوڑی انٹرسٹنگ لگی تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ ناظرین، ویسے کیا لگتا ہے، کیا شاہویر کی زندگی میں ماہنور کو واپس آنا چاہیے یا پھر شاہویر اور ایمان کے آپس کے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔